السلام علیکم دوستوں، میں عمران فیض ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران فیض آفیشیل کے نام سے۔ آج ہم نے ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، پاکستان کا سیلابی دفاع اور آئندہ کی تیاری۔ آج ہم ایک ایسے فوری اور اہم چیلنج پر بات کریں گے جس کا سامنا پاکستان کو ان دنوں ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کے بڑھتے ہوئے امکانات اور اس صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا احتیاطی تدابیر موجود ہیں اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے۔ بالکل، ملک میں آج کل سیلاب کے بہت زیادہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں تو بہت زیادہ ایشوز آئیں گے، لیکن فی الحال بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایریاز میں جو سیلاب ہے وہ آ چکا ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے ہمارے سامعین یہ جاننا چاہیں گے کہ ارلی وارننگ سسٹم اور کمیونٹی ریزیلینس سے میری کیا مراد ہے اور موجودہ صورتحال میں ان کا کردار کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تصورات ہماری پریونشن اور سیفٹی کی حکمت عملی کی بنیاد ہیں۔ ارلی وارننگ سسٹم وہ ٹولز ہیں جو ہمیں آنے والی آفت، خاص طور پر ممکنہ سیلاب کے بارے میں ہر وقت اور درست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اور ادارے تیار ہو سکیں اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ سیلاب آ رہا ہے تو آپ اپنی حفاظتی اقدامات کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور کمیونٹی ریزیلینس سے مراد کسی بھی کمیونٹی کی وہ صلاحیت ہے جو وہ کسی آفت کے اثرات کو برداشت کر سکتے، ان سے نبر آزما ہو کر تیزی سے اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں سیلاب ہر طرف ہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ جگہ پہ آ گیا ہے، کچھ جگہ پہ آنے والا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مضبوط ارلی وارننگ سسٹم کمیونٹی کو تیار ہونے کا موقع دیتا ہے، جبکہ ایک ریزیلینٹ کمیونٹی اور ان وارننگ پر مؤثر طریقے سے رد عمل دیتی ہے۔ یہ ہمیں پریونٹیو موڈ میں رہنے میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان میں آج کل سیلاب کے بہت زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے ایریاز میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ایشو آ رہے ہیں، خاص طور پر آنے والے دنوں میں مونسون کے سیزن کی پیش گوئی ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کی کیا صورتحال ہے اور کیا چیلنجز ہیں جو ہمیں ان پریونٹیو اور حفاظتی اقدامات میں درپیش ہیں۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ PMD نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ اس سال مونسون میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ شہری اور دریائی دونوں طرح سے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جیو نیوز نے پچھلے ہفتے موسمیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جولائی کے وسط سے اگست کے آخر تک شدید بارشوں کے سپیلز آ سکتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی اربن فلڈنگ کی یاد تازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، آپ نے دیکھا کہ مڈ جولائی سے پہلے ہی اتنے برے طریقے سے کچھ سیلاب آئے جس میں سینکڑوں جانیں گئیں اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے اور بے تحاشا لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں جو مل نہیں رہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج لیک آف پریپیئرنیس ہے۔ انفراسٹرکچر، خاص طور پر شہروں کا ڈرینیج سسٹم اب بھی مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہے۔ لاہور میں پچھلے سال کی شدید بارشوں کے بعد کئی علاقوں میں نکاسی آب کا مسئلہ برقرار رہا، جیسا کہ پچھلے دنوں ٹی وی نے بتایا کہ جو لاہور میں جس طرح پانی اکٹھا ہو گیا اس نے ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ ہمارا جو ڈرینیج سسٹم ہے لاہور کا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2 جولائی 2025 کو ایک فیچر میں رپورٹ کیا گیا تھا کہ اس کے علاوہ دریاؤں کے کنارے آباد بستیوں میں لوگوں کو بروقت منتقل کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر لے جانے کی صلاحیت میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیلنج لیک آف فنڈز ہے جو ضروری پریونٹیو اور مٹیگیشن کے منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس وقت آپ نے پاکستان کے پاس سیلاب سے نمٹنے کے لیے پریکاشنری میئرز اور سیفٹی میکانزم موجود ہیں، کیا یہ اتنے مؤثر ہیں؟
ہمارے پاس کچھ اہم میکانزم موجود ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ہم ابھی بھی وہ ساؤنڈ جو منہ سے بجانے والے ساؤنڈ ہے وہ الرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرف سیلاب آ رہا ہے۔ ارلنگ وارننگ سسٹم اور فلڈ وارننگ سینٹرز مسلسل موسم اور پانی کی سطح کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ایک نجی چینل نے ابھی اس سال PMD جولائی 2025 کی رپورٹ میں یہ پریسائز بات بتائی ہے کہ جدید ریڈار سسٹم سے مزید درست ریڈیو، ٹی وی، SMS پیشن گوئیاں جاری ہیں۔ یہ ساری پریکاشنز، یہ ساری انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے۔ NDMA 1122 ریسکیو ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں، PDMA اور پاک آرمی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیمیں ہائی الرٹ ہیں۔ ان کے پاس ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس اور دیگر ضروری ساز و سامان موجود ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کا انفراسٹرکچر کچھ علاقوں میں دریاؤں کے کناروں میں موجود بندوں کو مرمت کرنا اور مضبوطی کا کام بھی ظاہر ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آگاہی مہم لوگوں کا سیلاب کی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ پناہ گاہوں کی نشاندہی، ممکنہ طور پر متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس اور پناہ گاہیں سب سے نشان زد کی جا رہی ہیں۔ تاہم ان کی افادیت کا انحصار کمیونٹی کی تیاری، معلومات کی بروقت رسائی اور انفراسٹرکچر کی مضبوطی پر ہے۔ کئی جگہوں پہ یہ نظام ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ آئیڈیل تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے ایریاز میں تو بالکل جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں شاید وہ بھی پرووائڈ نہیں کی جا رہی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بہتری کی گنجائش ابھی بھی ہے، اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو سیلاب سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے کون سے ایڈیشنل پریکاشنز لینے چاہیے اور سیفٹی اسٹریٹجیز کیا اپنانی چاہیے، یہ انہیں ڈیلی بیسس پہ گورنمنٹ کو انفارم کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں ریئیکٹیو کی اپروچ کی جگہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے۔ شہروں میں نکاسی آب کے نظام کو ہنگامی بنیادوں پر اپ گریڈ کیا جانا چاہیے۔ نالوں اور سیوریج لائنوں کی صفائی اور ان کی صلاحیت میں اضافہ ناگزیر ہے۔ یہ شہری سیلاب سے بچنے کا واحد سلوشن ہے۔ پیشگی انتباہات دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے مقامی مساجد، کمیونٹی لیڈرز، مقامی رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ SMS اور ریڈیو کے علاوہ سوشل میڈیا گروپس کو بھی ایکٹیو کیا جائے۔ ہر گاؤں اور ہر محلے میں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے، جس میں فرسٹ ایڈ، ریسکیو کی بنیادی تربیت، انخلاء کے منصوبے شامل ہو۔ ہر گھر کے لیے ایک ایمرجنسی کٹ تیار کرنے کی ترغیب دی جائے۔ کمزور بندوں کی انجینئرنگ کی بنیاد پر مرمت اور مضبوطی کو یقینی بنایا جائے۔ جہاں ضرورت ہو نئے بند تعمیر کیے جائیں۔ ڈیمز کی مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے تاکہ پانی کو کنٹرول طریقے سے ریلیز کیا جائے۔ نئے شہری منصوبہ بندی میں فلڈ پلان زونز کو مد نظر رکھا جائے۔ تعمیرات کی اجازت نہ دی جائے۔ خواتین، بچوں، معذور افراد کے لیے خصوصی انخلاء کے منصوبے اور ریلیف کیمپوں میں مخصوص سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ یونیسیف اور WHO کی گائیڈ لائنز کو ضرور فالو کیا جائے۔ تمام متعلقہ محکموں، PMD، محکمہ آبپاشی، NDMA، ریسکیو 1122، لوکل گورنمنٹ کے درمیان مؤثر کوارڈینیشن کو جتنا ہم یقینی بنائیں گے، آئی ایم شور اتنے ہی بہتر طریقے سے ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کیا جائے گا۔ دوستو، ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ یہ ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں، ان اداروں کی ذمہ داری ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بھی چاہیے کہ جب کہیں پہ کوئی وارننگ ایشو کی جائے، جہاں بتایا جائے کہ آپ نے اگلے 2 دن، اگلے 4 دن آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، ان ایریاز میں آپ نے ڈرائیو نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ایز اے گڈ سٹیزن ہمیں ان جو ادارے ہیں ان کے بائی لاز کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایک اچھا شہری ثابت کر سکیں۔
ہمارا ٹریڈیشنل نالج اور مقامی طریقوں سے صدیوں کا تجربہ ہے. ہمیں انہیں جدید سائنسی طریقوں کے ساتھ جتنا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مربوط کر لیں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو لے کے چل سکیں گے. تھینک یو.